السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ کراچی کے تاجر اس شہر کے مکینوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی طور پر ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر اور PS 130 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار رضوان عرفان۔ رضوان صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا اور کامیابی کی صورت میں اپنے حلقے کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تو یقینی طور پر کام کریں گے، تاہم بطور تاجر رہنما اپنی برادری یعنی تاجروں اور دکانداروں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ جی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور جہاں تک کہ آپ نے بات کی سیاست میں آنے کی، دیکھیں بزنس پولیٹکس تو ہم کر رہے تھے، ایسوسی ایشن جو ہے ہماری چل رہی ہے ماشاءاللہ، 1978 سے جو ہے ہماری ایسوسی ایشن ہے، اللہ کا شکر ہے یہ کراچی کی سب سے بڑی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن ہے اور کام کر رہی ہے، لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ سیاست میں آنے کا مقصد صرف خدمت ہے، کیونکہ یہاں بھی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ اب چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں خدمت کریں، لوگوں کے بنیادی مسائل، جو ان کا مسئلہ ہے وہ میرا بھی مسئلہ ہے۔ ایک سمجھ سکتے ہیں، ایک جو پانی کے مسئلے ہیں، سیوریج کے مسئلے ہیں، صفائی کے مسئلے ہیں، گلیوں کی جو روڈس ہیں ان کے مسئلے ہیں، تو ہم خود رہتے ہیں، ہم خود تکلیف میں ہیں، تو ہم چاہتے ہی ہے کہ سیاست میں آ کے عملی خدمت کریں، لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ حل کریں، اور اسی نیت سے جو ہے ہم آئے ہیں۔ مقصد صرف یہی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنا۔ ٹھیک ہے رضوان صاحب، اب تجارت نیوز کے ناظرین کو یہ بتائیے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ترجیح دینے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ کو بتاتا رہوں، جو بھی پھر حکومت میں جو لوگ ہوتی ہے، زیادہ تر آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی سندھ میں آتی ہے اور سندھ کی حکومت وہی بناتی ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ جس پیپلز پارٹی میں نہیں ہوتے، دوسری جماعت میں ہوتے ہیں، پھر وہ اختیارات کا رونر رکھتے ہیں، فنڈ کا رونر ہوتے ہیں۔ تو ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ جو ہے ہم کسی چیز کا رونر ہم لوگ کام کریں۔ پیپلز پارٹی ایک پاکستان کی ایک مقبول جماعت بھی ہے اور پورے پاکستان میں، اور تمام لوگ اس میں شامل ہیں، چاہے وہ اردو ہو، چاہے پنجابی ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، یہ پاکستان کی عوام کی پارٹی ہے۔ تو اس نیت سے جو ہے ہم جو ہے وہ آئیں، اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے بھی انہوں نے کام کرا ہے کراچی میں، ہمارے نارتھ نظام آباد میں کبھی بھی جو ہے ایسے کوئی کام نہیں ہو، سمجھ سکتے ہیں آپ، کوئی 35 سے 40 سالوں میں جو روڈز بنی، مین جو روڈ تھی شارع نورجہاں تھی نارتھ نظام آباد، اس کے جو نالے تھے وہ بنے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی مین شاہراہیں بنی، اس کے علاوہ سیوریج کا کام ہوا، پانی کی لائنیں بچھی۔ تو اس کام کو دیکھتے ہوئے اور ڈاکٹر عاصم صاحب نے جو ہے اس میں بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کیا، تو ان کے ساتھ مل کے جو کوشش کریں گے کہ ہم یہ کراچی کی جو ہمارے مسائل، خصوصاً ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، کیونکہ میری رہائش ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ہے، تو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کام ہو، لوگوں کی جو ہے وہ احساس محرومی وہ دور ہو اور لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو سکے۔ رضوان صاحب، گزشتہ 15 برسوں سے برسر اقتدار رہنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے معاشی ہب کراچی کے شہریوں کو بنیادی وسائل فراہم کرنے میں کامیاب نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کی نظر میں اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا ایک بار پھر سندھ کی حکومت ملنے پر یہ سب ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سندھ میں جو ہے بھاری اکثریت ملتی ہے، لیکن شہری میں جو ہے وہاں ان کو جو ہے وہ حکومت نہیں ملتی ہے، یا جو ہے لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ اسی فرق کو دور کرنے کے لیے، یہ دیہی اور شہری کا جو فرق ہے یہ مٹانے کے لیے جو ہم وہاں ہیں، ہم خود رہتے ہیں اس علاقے میں، اور پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ کراچی کے تاجروں کو اور کراچی کے مقامی لوگوں کو ٹکٹ دیے۔ ایک سب مقصد یہی ہے کہ
ان لوگوں کو لایا جائے کہ وہ وہاں کے جو رہائشی ہوں اور وہ جو جگہ جو معلومات ہے یا جو ان کو جو وہ اس کا جو ہے تدارک کر سکتے ہیں، اس کا مداوع کر سکتے ہیں. تو اس نیت سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ٹکٹ دیا، اور ایک اچھی نیت ہے. وہ چاہتے ہی ہیں کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہوں وہ اس کو اون کریں، وہاں کے مسائل جو ہے وہ خود حل کریں. تو اس مقصد کے لیے جو ہے ہم جو ہے وہ انہوں نے ہمیں ٹکٹ دیا. تو ہم نے چاہتے ہی ہے کہ آپ کے توسط سے بھی ان لوگوں کو بتائیں کہ اب جو ہے وہ لوگ مقامی لوگ آئے ہیں اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. تو اب اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ حل ہوں گا. اور یہ 15 سال کا جو گیپ تھا دیہی اور شہری کا، یہ انشاءاللہ ختم ہوگا. اچھا، اب جاننا چاہوں گا کہ حالیہ عام انتخابات میں آپ کو تاجروں کی کتنی حمایت حاصل ہے، جبکہ آپ کے حلقے میں تاجروں کا ووٹ بینک کتنا ہے؟ دیکھیں، ہمارے تاجر بہت سے جو ہیں، ہمارے الیکٹرانکس کے دکاندار بھی ہیں، اس کے علاوہ موبائل کے بھی تاجر ہیں، اور اس کے علاوہ کراچی کے جتنے تاجر ہیں انہوں نے بڑا ویلکم کیا ہے ہم کو، اور تمام لوگوں نے جو ہے وہ بھرپور ساتھ کا جو ہے عندیہ دیا ہے. اور وہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ تاجروں جو ہے تاجر جائیں گے، کیونکہ تاجروں کی آواز بنے گی اسمبلی میں. ان کے بنیادی مسائل یا ان کی جو آواز جو ہے وہ پہنچتی نہیں تھی وہ ہم آواز اٹھائیں گے. ان کے مسائل جو ہیں وہ وہاں بھی حل کریں گے. تو جتنے بھی تاجر ہیں اللہ کا شکر ہے سب نے سپورٹ کیا. کراچی کے تمام تاجر جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہے عوام کی جو مسائل ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، اس کو اجاگر کر سکیں اور ان مسائل کو جو ہے وہ وہاں تک لے کے جائیں اور مسائل حل کریں. ٹھیک ہے رضوان صاحب، آپ اپنی انتخابی مہم کس طرح چلا رہے ہیں؟ دیکھیں، انتخابی مول ہم جا رہے ہیں جو ایریا ہمارے ہیں. جیسے میرا PS 130 ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. اس میں جو ایریا آتا ہے نارتھ نظامات ہے، اس میں بلاک جی ہے، SIT ہے، لسعت بھٹو کالونی ہے، شادمان ہے، بفر زون ہے، KBR ہے. ہم سب جگہ جا رہے ہیں، سب سے ملاقات کر رہے ہیں اور سب کے جو ہے مسائل جو ہے بالکل ہم نے سنے اور ہم نے یقین دلایا کہ آپ جب ہمیں ووٹ دیں گے، ہمیں جتائیں گے تو انشاءاللہ وہ مسائل حل ہوں گے. ہم کسی کے کہیں جانے والے نہیں ہیں کہ ہم ڈیفینس میں رہ رہے ہوں اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ہم نے جو ہے وہ ٹکٹ لیا ہو، ویسا نہیں ہے. میں خود وہاں کا پیدائشی ہوں، وہیں کا رہائشی ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کی جو ہے پہنچ ہے وہ میرے قریب ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں جانا ہوگا. ہم بالکل وہاں اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اپنا آفس میں ہوتے ہیں، اور ہمارا 24 گھنٹے موبائل کھلا ہوتا ہے. ان کے مسائل جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے وہ انشاءاللہ ان کو کہیں بھاگنا نہیں پڑے گا، اور ہم جو ہے ان کے قریب سے قریب تر جو ہے ان کو حل کریں گے انشاءاللہ. رضوان صاحب، آپ کے حلقہ انتخاب PS 130 میں وہ کون سے مسائل ہیں جنہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جانے کی ضرورت ہے، جبکہ کامیابی کی صورت میں آپ کا اولین ہدف کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے 4 پہ جو ہے فوکس کیا، 4 کاموں پہ. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو پانی کا مسئلہ ہے، ان کو پانی نہیں ملتا. ایک منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے پانی کی. اگر 4 دن میں ایک علاقے میں پانی آتا ہے تو 4 دن میں دوسرے علاقے میں پانی آنا چاہیے. منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے پانی کی. اس کے علاوہ ان کے سیوریج کے مسائل ہیں جو بہت سالوں سے جو ہے وہ ٹوٹ کے شکار ہیں. ان کی جو سیوریج کی لائنیں وہ اس کو صحیح کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ان کی جو روڈس ہیں، گلیوں کی جو روڈس ہیں وہ ان کو بنانا ہے. چوتھا جو ہے صفائی کا نظام جو ہے بہتر کرنا ہے. اس کے علاوہ جو وہاں جو پسماندہ علاقوں میں ڈسپینسری ہیں، ہاسپٹل یا کوئی چھوٹی کلینک، جو اچھے جو ڈاکٹروں کو جو ہے وہ وہاں ان کو جو ہے بٹھانا اور ان کو جو ہے دیکھ بھال کرنے. کیونکہ بہت سے پسماندہ علاقوں میں ایسے کوئی جعلی ڈاکٹر ہی بیٹھے ہیں اور جو ان کو جو ہے وہ ان کی پریشانی کا سبب بنتا ہے. کہ اچھی جو ہے ایک ہیلتھ کی فیسلٹی دینا. اس کے علاوہ جو وہاں کے جو سرکاری اسکول ہیں، سرکاری اسکول میں جو ہے تعلیم کا نظام بہتر کرنا، تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ پڑھ سکیں اور اس معاشرے میں جو ہے اچھی زندگی گزار سکیں. رضوان عرفان، بطور تاجر رہنما پہلے ہی آپ کی کافی مصروفیات ہیں. منتخب ہونے کی صورت میں آپ صوبائی اسمبلی کو وقت دیں گے، حلقے کی عوام کی دادرسی کریں گے، یا تاجروں کے مسائل حل کریں گے؟ بیک وقت یہ تمام امور کیسے انجام دیں گے؟ دیکھیے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اب نیت کی ہے تو اللہ جو ہے منزل آسان کرے گا. مقصد صرف یہی ہے کہ
لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. اس لیے یہاں ہم اپنا آفس میں بھی ہم ٹائم دیں گے، تھوڑا سا علاقے کے لوگوں کے جو مسائل وہ بھی حل کریں گے، اسمبلی میں بھی جو ہے ان کی آواز بنیں گے. یہ نیت پہ دیکھیں، اگر ہماری نیت اچھی ہے تو اللہ جو ہے منزل آسان کرے گا، اور انشاءاللہ آسانیاں اللہ کرنے والا ہے. نیت ہماری اچھی ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کے جو لیے ہم بہتری کی طرف جائیں. ٹھیک ہے رضوان صاحب، اب آتے ہیں تاجروں کے مسائل کی جانب. گزشتہ چند ماہ کے دوران تاجروں کی جانب سے لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا. اس کے باوجود بجلی کی قیمت میں کمی آئی اور نہ ہی لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکی. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ الیکٹرک کو ایک بار پھر آئندہ 20 برسوں کے لیے کراچی کے عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے. آپ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں کہ تاجر برادری اپنے مطالبات منوانے میں کیوں ناکام رہی، اور اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو بجلی کا سلسلہ ہے تو سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی. ہم ہر جگہ جو ہے ہم نے احتجاج بھی کیا، ہم نے ریلیاں بھی نکالی، اور اللہ کا شکر ہے تمام تاجر جو ہے متفق تھے. وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ اوپر والے لوگ جو ہے نا نہیں چاہیں گے کہ عوام کو ریلیف ہو، نیچے جو لوگ طبقہ ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، اس کو جو ہے جب تک کہ ریلیف نہ ہو، جب تک کہ مسائل، اسی مقصد کے لیے، اسی چیلنجز کو لے کے جو ہے ہم جو ہے اسمبلی کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ یہ جو بیچارہ پسماندہ علاقے طبقہ ہے، کوئی غریب آدمی ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو اس کو جو ہے وہ 300 یونٹ تک جو ہے بجلی کم سے کم جو ہے مفت فراہم کیا. جیسے اس میں ہمارے بلاول صاحب نے بھی جو ہے اپنا چارٹر جو ہے جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا، اس میں یہ سب شامل ہے. اس میں بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، اس کے علاوہ جو روزگار بھی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور جب تک کہ جو لوگ ہیں، جو مین جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کے جب تک کہ مڈل کلاس کا طبقہ اوپر نہیں جائے گا، جب تک کہ یہ بنیادی مسائل انشاءاللہ حل نہیں ہوں گے. انشاءاللہ یہی ہے کہ جب تک کہ ہمارے لوگ جو ہیں اچھے لوگوں کو نہیں لائیں گے، سمجھدار لوگوں کو نہیں لائیں گے، ایک جیسے کہتے ہیں آپ جو جس کے بے داغ جس کا جو ہے ماضی، ان کو لوگ نہیں آئیں گے، جب تک کہ یہ مسائل انشاءاللہ حل نہیں ہوں گے. اور جب تک ہم لوگ جب آئیں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل جو ہے دور بھی ہوں گے اور اس میں کمی بھی باقی ہوگی. رضوان صاحب، فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات اور تشکیل نو کا عمل تیزی سے جاری ہے. بطور تاجر رہنما آپ سمجھتے ہیں کہ حالیہ اقدامات ریونیو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے، یا اس سے تاجروں کے مسائل میں اضافہ ہوگا؟ لیکن جو ٹیکس دے رہا ہے اسی کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں جو ہے باندھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو نہیں ٹیکس دے رہا اس پہ جو ہے کوئی کارروائی کرتے نہیں ہیں. لیکن جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو تو ریلیف دینا چاہیے. میں آپ کو بتا چلوں، سب سے زیادہ جو ہے RTO1 جو صدر ٹاؤن ہمارا ہے یہاں، وہ پورے پاکستان کا 70% ریونیو دیتا ہے. لیکن کیا ملتا ہے اس کو؟ کچھ بھی نہیں ملتا. تو جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو فیسلیٹ کرنا چاہیے، جو ٹیکس نہیں دے رہا اس پہ جو ہے وہ سختی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ میں بتاؤں آپ کو، جو اشیاء کی جو ڈیوٹی، جو اسمگلنگ بڑھتی ہے، وہ ڈیوٹیاں جب آپ بڑھاتے ہیں تو اس سے فائدہ جو ہے گورنمنٹ کو نہیں ہوتا، جبکہ وہ رشوت خور جو ہیں ان کو ہوتا ہے. وہ لوگ جو ہے ان کے پیسہ ان کے پاس جاتا ہے، اسمگلنگ بڑھتی ہے. تو اب گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو ہے ریونیو میں اگر ان کو بڑھانا ہے یا ریونیو جو ہے اس کا وسیع کرنا ہے، تو آپ جو ہے جو ڈیوٹیز ہیں اس کو کم کیے جائے، تاکہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے ریونیو زیادہ سے زیادہ ملے اور اسمگلنگ کا خاتمہ ہو. آپ لوگ جو ہے عوام کے ساتھ بیٹھ کے، جو تاجر نمائندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے، وہ 10 سالہ پالیسی ہو، اور وہ پالیسی جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ چلے. یہ نہیں ہو کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے پالیسی چینج ہوتی ہے، دوسری گورنمنٹ آتی ہے پالیسی چینج ہوتی ہے. ایک جو ہے ایک روڈ میپ بنانا ہوگا. جب تک کہ روڈ میپ نہیں بنائیں گے، جب تک کہ جو ہے یہ آپ کو ٹیکس ریونیو بھی نہیں بڑھے گا، اور آپ کے جو ہے یہ جو شارٹ فال ہے یہ آپ کو جو ہے برقرار رہے گا. اچھا، یہ بتائیے، کیا FBR میں موجود بدعنوان افسران و اہلکار تاجروں کو ہراساں کرنے کا سبب بن رہے ہیں، اور ان کی جانب سے کیے جانے والے منفی اقدامات سے تاجروں و دکانداروں میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے؟
دیکھیں کوئی نہ کہیں تو ہے نا کوئی ایسی بات ہے جبھی جو ہے لوگ جو ہے ٹیکس دینے کی طرف نہیں جاتے. ایک سادہ اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک ہم نے پہلے بھی ایک گورنمنٹ کو پرپوزل دیا تھا کہ آپ جو ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہ آنے کے لیے ایک سمپل سا جو ہے ایک فارم بنائیں اردو میں, اس کو جو ہے وہ اس کو دیں تاکہ جو ہے کیونکہ ایک عام آدمی جو ایک چھوٹا کاروبار کرنے والا جو ہے وہ اتنے بڑے فارم کو جو ہے وہ نہیں بھر سکتا, انگلش میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تیار نہیں کر سکتا ساری چیزیں. ایک سمپل کر دیں, ایک چھوٹا دکاندار ہے اس کو ایک فکس کر دیں, ایک فکس ٹیکس کا نظام لا دیں. جیسے ایک دکاندار ہے وہ چھوٹا سا دکاندار ہے, جیسے ایک پان والا ہے وہ 5,000 روپے سال کے دے گا, وہ ایک سرٹیفکیٹ لگا دے گا آپ کا, ایک 10,000 دے گا. اسی طرح کیٹیگریز بنا دیں آپ جو ہے نیٹ جو ہے آپ کا انکم ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھے گا آپ کے جو ہے زیادہ سے زیادہ ایسیسیز ہوں گے, اور جو ہے آپ کو یہ جو رشوت کا جو بازار گرم ہوتا ہے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور ایک سادہ جو ہے ایک ون ونڈو آپریشن ہو جائے گا. اس سے جو ہے گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس ملے گا, اور جو ہے انکم ٹیکس بیئر بھی جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. اس میں رضوان صاحب, پاکستان بھر کے 35 لاکھ سے زائد چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے عملی اقدامات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. ابتدائی مرحلے میں 5 بڑے شہروں کے دکانداروں کو اس میں شامل کیا جائے گا, جس سے حکومتی ذرائع کے مطابق 100 ارب جبکہ ملک بھر میں نفاذ کی صورت میں 300 ارب روپے کے ریونیو کا اضافہ ہوگا. آپ کے نزدیک اس دن میں تشکیل دیے جانے والی پالیسیاں کس حد تک مناسب ہیں؟ کوئی بھی پالیسی جب تک کہ تاجروں کو بٹھا کے تاجروں کے مشاورت سے جب تک نہیں کریں گے, نہ وہ پالیسی چل سکتی ہے, نہ وہ پالیسی جو ہے وہ دورس ہوگی. آپ جو ہے میں آپ کو بتایا نا پہلے کہ ایک عام آدمی جو ہے آپ اس پہ ویسے ہی ہر ٹیکس دے رہا ہے, وہ ہر اس میں جیسے آپ پیٹرول لیتا ہے اس پہ ٹیکس دیتا ہے, بجلی استعمال کرتا ہے اس پہ ٹیکس دیتا ہے, اور جو چیزیں استعمال کرتا ہے سب میں ٹیکس دیتا ہے. سب تو ٹیکس دے ہی رہا ہے آپ کو, لیکن آپ ٹیکس بڑوں پہ لگائیں. جو بڑے جو لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے, اور جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو ہیرا پھیری کر کے جو ہے وہ ٹیکس میں جو ہے وہ کمی کرتے ہیں, آپ ان لوگوں کو پکڑیں. بڑے جو ہے ایک چھوٹا آدمی غریب آدمی ویسے ہی لوگ بیچارہ کھانے پینے میں پریشان ہے, نہ اس کو جو ہے اشیاء مل رہی ہے, نہ ان کے پاس جو ہے وہ وہ اپنا بجلی کا بل جمع کر رہا ہے, نہ وہ جو ہے بیچارہ جو ہے وہ اپنے روز مرہ کی چیزیں پوری کر پا رہا ہے. تو آپ ان پہ کیوں اتنا زور ڈالتے ہیں؟ آپ جو لوگ رشوت دے رہے ہیں, جو لوگ جو ہے کرپٹ ہے, اور جو لوگ جو ہے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس ملک کا جو ہے وہ ٹیکس ریونیو بہتر, آپ ان پہ لگائیں. ایک غریب آدمی اور مڈل کلاس پہ جو ہے لگانا ناانصافی ہوگی. رضوان عرفان صاحب, کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, اور اسے یہ مقام دلوانے میں صنعت کاروں اور تاجروں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. اس حقیقت کے باوجود کوئی بھی حکومت ان کی جانب سے پیش کی جانے والی سفارشات پر عمل درآمد کرنے میں سنجیدہ نہیں ہوتی ہے, جبکہ ان کی سفارشات پر غور و عمل درآمد کیے جانے کی صورت میں کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں. کون سی طاقتیں ہیں جو اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں؟ دیکھیں, گورنمنٹ اچھے لوگ ہوں گے, میں نے آپ کو بتایا نا, ول ہونی چاہیے گورنمنٹ کی. جو رشوت خور اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو ان کو ہٹایا جائے. جو لوگ اس ملک کے وفادار نہیں ہیں, جو اس FBR کے وفادار نہیں ہیں, ان لوگوں کا خاتمہ کیا جائے, ان لوگوں کا ہٹایا جائے. اچھے لوگ, ایماندار لوگ, اور جو لوگ اس کام سے مخلص ہیں ان کو لایا جائے. جب تک کہ یہ نہیں ہوگا, جب تک کہ یہ مسائل جو کے تو رہیں گے, نہ گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا, نہ جو ہے یہ ملک خوشحال ہوگا, نہ جو ہے یہ ملک ترقی کر سکے گا. بیرون ملک سے سامان منگوانے میں صنعت کاروں و تاجروں کو کسٹم سمیت متعلقہ اداروں کی جانب سے کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے, اور ان کا حل کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, ہماری زیادہ تر جو الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں وہ اسمبل ہوتی ہیں, مینوفیکچر نہیں ہوتی, پارٹ کے صورت میں آتی ہیں. پہلے جو ہے یہ شارٹ فال تھا ڈالر کا, آپ سمجھ سکتے ہیں, ڈالر کی وجہ سے جو ہے بہت سی فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں.
لیکن اب اللہ کا شکر ہے جو ہے وہ انڈسٹری شروع ہوئی ہے اور ڈالر کی جو ہے وہ ایل سیز کھلنا شروع ہوئی ہیں. مقصد میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہماری جو ویلیو ہے، جو امپورٹ ویلیو ہے، وہ گورنمنٹ نے زیادہ کی ہوئی ہے. ایک چیز جو ہے وہ 10,000 روپے کی آتی ہے، 10,000 روپے اس کی ویلیو ہے، تو وہ گورنمنٹ نے اس کی جو ہے وہ 25 سے 30,000 روپے اس کی ویلیو رکھی ہے. آپ ایک سسٹم بنائیں، ایک ایسا سسٹم بنائیں جو اس کی جائز ویلیو، اس کے حساب سے آپ اس کی ڈیوٹی لیں، نہ کہ آپ نے جو ایک اپنا ایک کرائٹیریا فکس کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 35,000 روپے کی، جبکہ وہ چیز جو ہے وہ 10,000 کی. اس سے عوام کو نقصان ہے. عوام کو جو ہے وہ مہنگی چیزیں ملتی ہیں، وہ چیزیں کم آتی ہیں، گورنمنٹ کو ریونیو جو ہے شارٹ فال ہوتا ہے، اور وہ جو سمجھ لو بہت سے لوگ جو ہیں پھر وہ اسمگلنگ کے طور پہ منگاتے ہیں. وہ جو اسمگلنگ کے طور پہ جو ہے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور اس سے جو لوگ جو صحیح کام کرنے والے ہیں وہ پھر جو ہے دوسری طرف راغب ہو جاتے ہیں. رضوان صاحب، اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے ہمراہ لائے جانے والے موبائل فونز پر ڈیوٹی میں چھوٹ فراہم کی گئی ہے. اس سے انہیں کس قدر فائدہ ہوگا اور آپ کے نزدیک اس ضمن میں کیا پالیسی اختیار کی جائے؟ دیکھیے، اوورسیز کے لیے تو ویسے بھی جو ہے وہ 2 موبائل لے کے آتا ہے پرسنل بیگیج میں، وہ لانے کی اجازت ہے. لیکن میں آپ کو بتا چلوں کہ جو یوز موبائل ہیں ہمارے یہاں، جو ہمارے آپ سمجھ سکتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ہمارے یہاں جو لوگ جو ہیں وہ یوز موبائل زیادہ پریفر کرتے ہیں بنسبت نئی، کیونکہ نئی کے پرائز زیادہ ہیں. تو گورنمنٹ کو ایک ایسی پالیسی چاہیے کہ جو یوز موبائل ہیں اس کی ڈیوٹیاں کم کرے، کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے، یہ ملک آئی ٹی کا دور ہے. دنیا جو ہے آئی ٹی پہ کہاں پہنچ گئی. ابھی تک جو ہے ہم وہی جو ہے وہ ایک جو موبائل جو بغیر اسمارٹ فون ہے یا ایک چھوٹا جو ہے کی پیڈ والا فون وہ استعمال کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں آپ گورنمنٹ کو دیکھنی پڑیں گی کہ بھائی آئی ٹی کے طور پہ، سیکٹر کے طور پہ اس کو بڑھایا جائے. جو یوز موبائل، جو اچھے موبائل فونز ہیں، جو اسمارٹ فون ہیں، اس کی ڈیوٹی کم کریں تاکہ یہ لوگوں کی پہنچ میں آئے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنا سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بینکنگ ہے، دوسرے سیکٹر ہیں، روزگار ہے. ایک موبائل جو ہے ایک اس کو روزگار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لوگ، ایک مڈل کلاس طبقہ. تو اس پہ ڈیوٹی جب تک کہ آپ کم نہیں کریں گے، جب تک کہ یہ کاروبار بھی نہیں بڑھے گا، یہ آئی ٹی بھی نہیں بڑھے گی، اور جو ہے لوگوں کے روزگار میں جو ہے وہ اضافہ بھی نہیں ہوگا. اچھا، اب عوام کی معلومات کے لیے یہ بتائیے کہ بیش قیمت پی ٹی اے بلاک موبائل فونز خریدنے والوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت کیسے فراہم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، مہنگا فون تو کوانٹٹی بہت کم ہے لوگوں کی، وہ تقریباً کوئی 4% یا 5%، لیکن 95% جو لوگ ہیں وہ سستا موبائل خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک کہ آپ ان کو ریلیف نہیں دیں گے، مہنگا فون جو خریدنے والا ہے وہ تو آپ مہنگا خرید بھی لے گا، وہ مہنگی ڈیوٹی بھی دے گا. لیکن جو سستا موبائل خریدنے والا، جو ایک چھوٹا موبائل خریدنے والا، جو ایک 10 سے 15,000 تک کی رینج میں موبائل ہے، آپ اس کو فیسلیٹ کریں تاکہ ان کو فائدہ ہو اور یہ ملک بھی چلے اور ترقی کرے، اور جو ہے لوگوں کے روزگار میں بھی اضافہ ہو. پروگرام کے آخر میں رضوان صاحب، آپ تجارت نیوز کے توسط سے اپنے حلقہ انتخاب PS 130 کے عوام اور کراچی کے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، جو آپ کا نیوز ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا چینل ہے، کاروباری لوگوں کی جو ہے وہ معلومات بھی دیتا ہے اور ایک اچھی خبریں پہنچاتا ہے. تو دعا میری یہ ہے کہ یہ اسی طرح ترقی کرے اور جو لوگوں کے جو مین مسائل ہیں وہ اجاگر ہوں اور مسائل جو ہیں آپ کے توسط سے حل ہو سکیں. ٹھیک ہے رضوان صاحب، میں آپ کا نہایت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے تجارت نیوز کے ناظرین کے لیے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. اب آپ سے اجازت چاہیں گے. اور ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان رضوان عرفان، جو حالیہ انتخابات میں PS 130 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہیں. آپ نے ان سے کی جانے والی گفتگو کا احوال جانا. اب دیکھتے ہیں کہ تاجروں کی جانب سے سندھ کی سیاست میں حصہ لینے کی خواہش کس حد تک پوری ہوتی ہے. اب دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت.
ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں. اللہ حافظ. تجارت نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کیجیے. بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجیے. ساتھ ہی فیس بک پر فالو کریں تاکہ آپ تک پہنچ سکیں ہماری تمام منفرد خبریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں.